میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ مرکز دین الخالص کی فکر اور مقاصد کیا ہیں؟ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ سے رابطہ ملاقات کیسے کی جائے؟ رابطہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ یار یہ تو کلپ میرے بھائی تم کاٹ کے نا لگ بنا کے فیس بک پہ اور میرے واٹس ایپ کے ساتھ ایسے لگا دو بھی جو مجھے میسج کرے ساتھ یہ چلا جائے۔ مرکز دین الخالص جو ہے نا، اس کے مقاصد یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالص پیور دین بغیر ملاوٹ کے آپ تک پہنچایا جائے۔ اس میں اپنی من مانی تعویلات اور اپنی خواہشات یا کسی خاص فرقے کے ذریعے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو دین نہ بتایا جائے۔ جو قرآن اور سنت سے سامنے آتا ہے وہی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور جتنا سادہ دین ہو سکے اتنا کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں، تعلیم دینے کے بعد تربیت کریں، انہیں پریکٹیکل بنائیں دین کے لیے نا، ان کو تزکیہ نفس میں ان کی معاونت کریں، ان کے نفس کو پاک کرنے کے لیے نا، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک لے کے جانا ہے، اور ان کے اندر نفس لوامہ پیدا کرنا مقصد ہے کہ جو باغی نفس ہے، سرکش نفس ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو پہلے ملامت کرنے والا نفس بنانا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نفس، اور پھر اس کے بعد اگلی منزل جو ہے وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ ہمارے اصل مقاصد ہیں، اور دنیا کے اندر ہم احیاء خلافت چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو پولیٹیکل اسلام، وہ سیاست والا اسلام جس میں تزکیہ نفس بھی ہو، جس میں پوری امت کا تزکیہ نفوس بھی کیا جائے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، اور عدل سے زمین بھر جائے، اور خلق خدا نیکی کرنا آسان لگے اور گناہ کرنا برا لگے اور مشکل لگے، ایسا نظام ہم چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے افراد کی تربیت کرنی پڑے گی، اور یہ ایک لمبا راستہ ہے، چاہے میں رہوں نہ رہوں نہ رہوں نہ رہوں، میرے شاگرد اور ان کے شاگرد اس منصوبے کو 500 سال بھی لگ جائیں، ہم ان لوگوں کو تربیت کریں گے، انہیں جینا سکھائیں گے کہ وہ جینا جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نمازیں ہوں یا میری زندگی کی عبادتیں، میرا جینا ہو یا مرنا، وہ میرے رب ہی کے لیے ہو۔ فرقہ میرا کوئی نہیں ہے، ہر فرقے کا انتہائی جو مسلمانوں کا فرقہ ہے اس کا ادب و احترام کرتا ہوں، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان رہا ہے، جان رہا ہے، وہ میرے نزدیک مومن ہے، اور میں جو قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوسرا آدمی کی رائے غلط ہے، اس کا پہلو دلیل کا کمزور ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، لیکن کافر کہنے سے میں بچتا ہوں، میں کسی کے اوپر اس طرح کے احکامات نہیں لگاتا۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ 0300794157 یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں کون، آپ یہ، آپ کہاں سے، میں وہاں، یہ کام نہ کریں۔ مجھے سلام دعا کچھ نہیں چاہیے، مجھے پہنچ گیا آپ کا سلام، جس نے رابطہ کر لیا میں اس کو کٹھا ہی رات کو سب کو کہا یا اللہ جن جن بھیجا وعلیکم السلام، چلو آپ ٹو دی پوائنٹ، جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے آپ اس پہ لکھ کے یا وائس ریکارڈنگ کر کے 1 منٹ کا بھیج دیں۔ اگر آپ کے کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، یا آپ بہت گہرائی سے دین سمجھنا سننا شروع کر چاہتے ہیں مجھ سے، تو اس کے لیے آپ آ کر مجھ سے ملیے، وقت لے کر کے، دور سے سفر کر کے آئیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنے سفر کرنے کے لیے اپنے مرشد کے پاس جاتے تھے،
یہ جو میں نے نمبر رکھا ہوا ہے یہ صرف جائز ناجائز کے لیے رکھا کہ آپ دور سے پوچھتے ہیں بھی یہ جائز ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، اتنا سا بتا سکتا ہوں۔ باقی جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کوئی میسج نہ، وہ بھی لمبی بات نہ کریں۔ میرے پاس اتنا وقت، دن میں 250 300 میسج، 400 میسج صبح، اتنے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں پھر ابھی میں نے کل ایک دوست کو بلاک کیا ہے، وہ مجھے بار بار کہی جا رہا تھا مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں جائز، مجھے بتائیں نا، آپ کیوں نہیں جواب دے رہے کاش بھائی آپ کیوں؟ جب میں نہیں دے رہا صبر کر جاؤ۔ پھر میں نے اسے لکھا کہ تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں، الو کے پٹھے، نیکسٹ تم مجھے میسج نہیں کرو گے۔ اسے میں نے بلاک، رپورٹ اینڈ بلاک کر کے فارغ کر دیا۔ بھئی ہم ایک حالت میں نہیں ہوتے ہیں ہر وقت، ہم خوشی میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہے، کسی اہم بات میں گھر میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ پیشنٹ رکھیں نا، بات پوچھ لی، اب صبر کریں، مر تو نہیں جائیں گے آپ۔ اتنی دیر تک آپ نے دین نہیں سمجھا تو آپ نہیں مرے تھے نا۔ اب کون سی آپ کو یہ شیطانی چرخے ہوتے ہیں جلد بازی میں دین سیکھنا؟ آئیں، صحبت میں بیٹھیں، مزاج آشنا ہو جائیں۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے ان 6-7 سال میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو میں نے بیان نہ کر دی ہو۔ کوئی بھی آپ کوئی سوال بھی پوچھیں گے تقریباً وہ بیان، یہ بھی ان میں سے ریپیٹیشن ہے بہت ساری چیزوں کی نا۔ تو رابطہ کرتے وقت کم از کم میری کچھ مجبوریوں کا خیال رکھے۔ اگر میں فون نہیں اٹھا رہا ہوں تو کسی مجبوری کی وجہ سے فون نہیں اٹھا رہا ہوں، خصوصاً جب میں بالکل آرام کر رہا ہوتا ہوں، تو جو مجھے بہت کم نصیب ہے۔ تو ابھی میرا ارادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جا رہے ہیں، اب میں اس کے بعد کمرے میں جا کے سونا ہے، پھر ایک پیاری سی صورت ادھر سے آ جاتی ہے، السلام علیکم، پھر میں اس کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، جی فرمائیے۔ پھر میرے ذہن میں تھا اب یہ جا رہے ہیں، ابھی میں جانے کا پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کل پرسوں بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ 8 بج رہے ہیں، اب یہ تھا کہ آپ نماز کے لیے ہیں۔ اب اس کو کیا پتا کہ کاشف صاحب صبح 1:30 بجے کے اٹھے ہوئے ہیں اور رات 8 بج رہے ہیں، اور ابھی شاید ان کی طبیعت خراب ہو، تو وہ 2-1 منٹ اگر لیٹ ہیں، آپ ٹائم پر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے نا۔ ہمارے لیے بھائی علماء کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ کہتے جی ہر وقت دروازہ کھلا رکھیں، باہر بڑا سا بورڈ لگائیں، اوپر آپ کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہو، جب چاہیں ہم آ جائیں، باندر کٹھے ہو کے، ہیں جی یہ کوئی تماشا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ چڑیا گھر کھلا ہوا 24 گھنٹے، زو بنایا ہوا میں نے۔ میرے بھائی مرید ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ جن لوگوں نے لائکنگز اینڈ لائکس اینڈ سونے کا بٹن تے جناب فلانے کا بٹن لینا ہے نا، میں وہ نہیں ہوں، میں نے بٹن کوئی نہیں لینا، میں آپ کو صاف بات بتاؤں۔ مجھے تو اللہ کی طرف سے کہتا ہوں یا اللہ تو جو بٹن عطا فرمائے گا قیامت کے مغفرت کا، اس سے بڑا بٹن کون سا ہوگا؟ تو آئیں، جب میں بلاتا ہوں تب آپ آتے کوئی نہیں، جب میں آپ کو بلاتا نہیں منہ اٹھا کے چلے آ رہے ہیں، اس لیے پھر مجھے ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی اسی طرح صحابہ وقت بے وقت آنے لگ گئے، تو اللہ نے پوری سورت قرآن مجید میں اتاری۔ جائیں جا کے سورہ حجرات پڑھیں۔ حضور کے گھر میں روٹی کھاتے بیٹھ کر گپے لگانے لگ گئے، نبی پاک کو شرم آئی کہ چلے جائیں، اب جاتے کیوں نہیں ہیں؟ حضور نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے آیتیں اتار دی۔ مرشد کے پاس جانے کے آداب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو پیر بننا چاہ رہے ہیں، بے حمدللہ مجھے پیر بننے میں کیا ہے؟ اتنے لوگ اگر جاہل بن سکتے، میں عالم ہو کے پیر کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو میں اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ مجھے میرے مرید ہوں، جن کو میں اچھا لگتا ہوں وہ تو مجھے صدقے وارے قربان ہیں، تو وہ میرے مرید ہیں، وہ آئیں۔ ان کو پتہ ہے جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے مرید ہیں، صحیح جینوئن طور پر میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر نرم رویہ رکھتا ہوں، اور جو میرے سے متعلق ہو جاتے ہیں یقین جانیں میں تہجد میں بھی ان کو نہیں بھلاتا، بالکل بھی نہیں بھلاتا۔ ایک لمحے چاہے ایک دفعہ بھی مل کے گیا ہو، مجھے میرے ذہن میں وہ بات رہتی ہے۔ ناراض ہو کے بھی جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا مجھ سے، میں ان کے لیے بھی اتنی دعا کرتا ہوں جتنی کہ جو مجھ سے راضی ہیں ان کے لیے بھی۔ میں بلاتا نہیں ہوں بندے کو، وہ الگ بات ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے رابطے نہ ہوں، میں نہیں، میں ہر ایک آدمی کے ساتھ نرم ہوں۔ اس لیے مجھ سے رابطہ آپ کریں، آئیں، لیکن شیڈول کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے، کروانا ہے تو آئیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کہیں مجھ میں غلطیاں ہوں گی آپ مجھے بتائیں گے، کہیں آپ میں غلطیاں ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں پھسل جاؤں آپ میرا ہاتھ تھام لیں، آپ پھسل جائیں میں آپ کا تھام لوں،
اور ہم سب مل کر جنت میں چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔